تو غور کیجئے کہ اب وہ دور آ رہا ہے کہ لوگ فحاشی کو فحاشی نہیں سمجھتے، عریانیت کو عریانیت نہیں سمجھ رہے، اور یہ چیز اب بہت عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ خوشیوں کے موقع پہ، شادی بیاہوں میں اور اس قسم کے فنکشنوں میں۔ اور سیاسی طور پر تو ماحول بالکل ہی تباہ ہو گیا، میڈیا پر، سیاست میں، ہمارے قومی فنکشنز میں، قومی ڈیز میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیان کرتے رہنا اس لیے ضروری ہے، اور اس کا سنتے رہنا کہ کم از کم شعور تو باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دماغ ہی پلٹ جائے، اور کہیں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس چیز کو کوئی دین کا حصہ ہی نہ بنا لیں، خدا نخواستہ، اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کم از کم گناہ کا احساس تو رہے کہ یہ گناہ ہے۔ کوئی فنکشن خالی نہیں ہوتا، ابھی دیکھیں کیسے ناچ گانے ہوں گے، کس طرح بہو بیٹیاں باہر نکل کے ناچیں گی، جب کوئی بھی ہو، سبھی یہ کر رہے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی جناب سیاسی تحریک ہو، کوئی سوائے چند مذہبی گروہوں کے، باقی تقریباً جتنے سیکولر سیاسی قسم کے ہمارے لوگ ہیں ان کا یہی وتیرہ ہے۔ تو بہرحال یہ فحاشی ہے، بہو بیٹیوں کا، بچیوں کا، نوجوان بچیوں کا بے پردہ نکلنے کے حوالے سے تعلیمات ہیں، تو پھر ناچنا اور رقص کرنا مردوں کے ساتھ اور لوگوں کے بیچ میں اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کا بھی حال اسی طرح ہے، وہاں بھی کوئی یہ گناہ رہا ہی نہیں، اس کا کوئی شعور ہی نہیں رہا، کوئی احساس ہی نہ۔ وہ کو ایجوکیشن سے بحث چلی تھی کس زمانے میں، آج سے کوئی نصف صدی پہلے یا صدی پہلے، جب لوگوں نے کہا بھائی یہ بچیوں کو ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس وقت لوگوں نے جو زیادہ ماڈرن بننے کی کوشش کر رہے تھے وہ آگے آ گئے، تو انہوں نے پھر اس کو ثابت کرنا شروع کر دیا، اور اس کی دلیلیں اور کیا حرج ہے، اور یہ رکاوٹ۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو روکنا مشکل، وہ اسی لیے روکا جاتا تھا اس وقت، اور یہ کہا گیا تھا کہ بھئی الگ الگ دونوں کا تعلیمی نظام الگ الگ ہونا چاہیے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تعلیم ضرور دلائیں، بچیوں کو تعلیم دلائیں، بچوں کو تعلیم دلائیں، لیکن اس طرح رکھیں کہ بچیوں کی شرم و حیا باقی رہے، اور پردہ ہو، اور الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو سکتا تھا، مگر ہمارے حکمرانوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ جن ممالک میں ہے وہاں ہے، دیکھ لیجئے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر کہ اس کی پابندی ہے، اور بچیاں اور بچے الگ الگ پڑھتے ہیں۔ میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں کوئی بچی بے حجاب کسی کالج یونیورسٹی میں نظر نہیں آئی، تو وہاں پر ہم نے بہت سے اداروں میں جا کے لیکچر دیے، گفتگو ہوئی، تقریریں ہوئی، مگر بے حجاب نہیں، سب با حجاب۔ اور یمن میں، پورے یمن میں کوئی عورت بے حجاب نظر نہیں آئی۔ ہیں ایسے ممالک، ابھی تک وہاں اس قسم کا ماحول ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا دین ہے، اس کو کم از کم اپنے شعور میں تو باقی رکھا جائے، عمل میں تو ہم نے بہت کچھ بھلا دیا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں صاف فرمایا کہ جو فحاشی پھیلانا چاہتا ہے مسلمانوں کے بیچ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس دردناک عذاب کی ایک لہر، وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں اس کے نتیجے میں کہ جن کا علاج نہیں ہے۔ بہت سی بیماریاں جسمانی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، ذہنی فکری بھی ہیں۔ مغرب جس کے اندر اب بری طرح ڈوب گیا ہے اور الجھ گیا ہے، تو وہاں بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے۔ اب